الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جو سورۃ النبا کی میں نے آیت نمبر 40 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی مفہوم پر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں قیامت والے دن انسانوں کی حسرتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی مایوسی سے محفوظ فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان بہت سی حسرتیں اپنے اندر پالتا ہے، لیکن دنیا کی حسرت کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ سانسیں چلتی ہیں انسان کو موقع ملتے رہتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے، لیکن اس آخرت میں جو حسرت پیدا ہوگی
اس کا مداوا کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ دیکھو فلاں انسان جو ہے وہ مجھ سے ترقی کر گیا، میں پیچھے رہ گیا، یہ ایک حسرت ہے۔ لیکن انسان محنت اور کوشش اور اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے سے اپنی اس حسرت کو ختم کر سکتا ہے، یا قناعت اختیار کر لے تو حسرت پر پانی پھیرا جا سکتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پیدا ہونے والی حسرت کا کوئی مداوا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں صرف یہ آیات جو سلیکٹ کر کے لایا ہوں، اگر ان کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے رکھ دوں تو میرا خیال ہے یہ موضوع ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، اس پر کوئی بہت تشریح نہ بھی کی جائے تو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ جس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، جس دن یہ ہاتھوں کی ہوئی کمائی انسان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی تو یقول الکافر، کافر انسان کہے گا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں اس دن زندگی کو نہ دیکھ سکتا۔ یہ ایک حسرت ہوگی اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح میں یہ واقعہ بیان کیا کہ کافر یہ بات کب کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، زمین جو ہے اس کو بالکل ایسے صاف چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور سارے لوگوں کو اللہ کے روبرو حاضر کر دیا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس وقت اعلان کریں گے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قصاص، بدلہ۔ جس نے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ہم قصاص دینے کے لیے آج انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، حتیٰ کہ عدل کا معیار یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانوروں میں، چوپایوں میں بھی قصاص پورا فرمائیں گے۔ فیصلہ ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اگر دنیا کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ اس دن کیسا ہوگا کہ اگر دنیا کے اندر ایک بکری کے سینگ تھے اور اس نے دوسری بکری کو اپنے سینگوں سے مارا تھا، حالانکہ وہ جانور ہیں، ان کا کوئی جزا سزا کا معاملہ نہیں ہے، لیکن انصاف کا معیار بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان دونوں بکریوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے روبرو پیش کرے گا۔ انسان بھی دیکھ رہے ہیں، جنات بھی دیکھ رہے ہیں، جنتی بھی دیکھ رہے ہیں، جہنمی بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں اور کافر بھی دیکھ رہے ہیں، اور میدان ایسے چٹیل صاف ایسے میدان سجا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ بکری کو، سینگوں والی بکری جو دنیا میں جس کے سینگ تھے اس کو کھڑا کیا، بن سینگوں والی کو بھی کھڑا کیا، اس نے اس کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سینگ ختم کر دے گا، جس کے دنیا میں سینگ تھے اس کے سینگ ختم کر دیے، جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے دیے، حکم ہوگا اس کو مارو، اپنا بدلہ جو دنیا میں اس نے تمہیں مارا تھا اپنا بدلہ پورا کرو۔ وہ سینگ والی بکری پھر اپنا بدلہ لے کے اس کو مارے گی، پھر جب مارے گی تو یہ منظر کافر بھی دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ قال لها كوني ترابا، اللہ تعالیٰ انہیں جب یہ بدلہ پورا ہو جائے گا، اب انہوں نے جنت میں جہنم میں جانا نہیں، ان کے لیے کوئی جزا سزا تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے چلو، حکم ہوگا چلو پہلے کی طرح تم مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَكُونُ تُرَابًا فَيَرَاهَا الْكَافِرُ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، تب کافر کہے گا اے کاش کہ آج مجھے بھی اس جانور کی طرح مٹی کر دیا جائے، میں اپنے نامہ اعمال کو، میں اپنی اس عاقبت کو، میں اپنے اس انجام کو دیکھ نہیں سکتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی احادیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی، قرآن مجید سورۃ الفرقان میں، نوجوانوں کے لیے یہ بات زیادہ اہم ہے
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت والے دن ایک حسرت انسان کی یہ بھی ہوگی کہ انسان جب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کا سبب، اس کا ماحول، اس کے دوست یار بنیں گے، تو قیامت والے دن جیسے کہ اللہ نے اس سے پیچھے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اتنا غصہ ہوگا کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں کھا لے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا سر دیوار میں مارتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا باکسنگ پنچ، ایک ویسے لمبا سا تکیہ سا لگا کے اس کے اوپر باکسنگ کرتے ہیں نا، تو اصل میں تو اس کا مقصد ہوتا ہے پنچ، اس مکے کو ذرا مضبوط کرنا، لیکن ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جب انسان کو بہت غصہ آیا ہو اور اس کا غصہ نکل نہ رہا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، اس کو چاہیے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اس کو چاہیے وہ پنچنگ کرے، اس کے اوپر مار 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 کے اپنا غصہ نکال لے۔ دل کرتا ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ لگے کہ میں اتنا برا تھا، میں اتنا برا تھا، میں نے اتنی غلطیاں کی، تو بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس ندامت گناہ میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن اس دن ایسا کوئی توبہ کا دروازہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اس دن انسان اپنی انگلیاں کاٹ کے کھائے گا۔ اور ایک حسرت پتہ کیا ہوگی؟ ایک حسرت اس دن یہ ہوگی کاش کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں اکیلے گناہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جب گناہ کا پارٹنر مل جائے نا تو پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دوست آپ کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بھی فلم کی ٹکٹ بک کرائی ہے، میں گاڑی میں تمہیں 8 بجے لینے آؤں گا نا، تو پھر آپ نے نہ بھی دیکھنی ہونا تو آپ دوست کے ساتھ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے گناہ جوانی کے اندر انسان کو دوست کروا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو کر انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن آج کا انکار کل کی حسرت سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو اپنے بچوں کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ دوستوں کا ملنا ملانا کیسا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسی ہے، کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، مسجد والوں سے پیار کرتا ہے، یا وہ کسی سنوکر کلب میں جا کر سنوکر میں رات گزارتا ہے، پتہ چل جائے گا انسان کے مزاج کا وہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال جو ہم اکثر سنتے ہیں خوشبو والے اور بھٹی والے سے بھی دی ہے۔ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر وہ تمہیں تحفہ دے دے تو بہت اچھی بات، تحفہ نہیں دے گا تو کم از کم اس کی خوشبو سے محظوظ تو ہوگے۔ اور اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو اگر کچھ بھی نہ اس سے نقصان ہو تو ایک نہ ایک دن اس کی بھٹی سے اٹھنے والا شعلہ تمہارے دامن کو ضرور جلا دے گا۔ دوستی کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور بالخصوص والدین کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے میں بطور خاص یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جس دن اعلان برات، اعلان بیزاری، اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ کون لوگ؟ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی ان لوگوں سے اعلان برات کر دیں گے جو ان کے پیچھے چلتے تھے۔ آپ نے کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے چل کے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، گالیاں دیں، لوٹ مار کی، کسی کو نقصان پہنچایا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ سیاسی لیڈر کھڑا ہوگا، آپ بھی کھڑے ہوں گے،
اللہ تجھے پوچھے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گاڑی کے شیشوں کو توڑ دیا تھا، تو نے فلاں انسان کو گالیاں دی تھیں، تو نے فلاں کی عزت تار تار کی تھی، کیوں کیا تھا؟ آپ کہیں گے اللہ یہ سیاسی لیڈر مجھے کہتا تھا نا تو میں نے اس کے کہنے پہ کیا، تو اللہ میں نے اس کی سیٹ کے لیے کیا، میں نے اس کے دفاع میں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سیاسی لیڈر، یہ میں آیت کا نقشہ صرف آپ کو کھینچ کے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سیاسی لیڈر سے پوچھیں گے ہاں بھائی اس نے تیرے پیچھے لگ کے یہ سارا کچھ کیا؟ وہ سیاسی لیڈر کہے گا میری توبہ یا اللہ میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، میں نے تو نہیں اس کو میں نے نہیں اس کو کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھیں گے تو نے ان کو کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تیری عبادت کریں؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ میں نے نہیں کہا۔ کسی بڑے پیر نے آپ کو کہا، کسی بڑے پیر نے آپ کو کہا جاؤ آج کے بعد نماز نہ پڑھنا تمہاری میں نے پڑھ لی، سال بعد میرا عرس کروا دینا۔ کسی نے کہا جاؤ اتنا نذرانہ کر دو، روزے نہ رکھنا کوئی بات نہیں، روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے حصے کے رکھ دیے، سال بعد اتنے بکرے میرے آستانے پر آ کر دے دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں حلال کمانے کی، چاہے حرام کماتے رہو۔ قیامت والے دن اللہ دونوں کو سامنے لائے گا، پوچھے گا پیر سے، جعلی پیر فراڈیے سے پوچھے گا، اس پیر سے بتا یہ بندہ تیرے کہنے تو نے اس کو کہا تھا تو اس نے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری توبہ میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ نہیں، کسی کے پیچھے لگ کے گناہ نہ کرو، کسی کے پیچھے لگ کے نیکی نہ چھوڑو، ورنہ قیامت والے دن پتہ کیا ہوگا؟ حسرت ابھی نہیں آئی، حسرت ابھی آنی ہے، حسرت ابھی نہیں آئی۔ ہمارا ٹاپک ہے نا حسرت بیان کرنا کہنا، یہ تو ابھی مکالمہ ہو رہا ہے۔ حسرت پتہ کیا ہوگی؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ پھر وہ جیالہ، پھر وہ دیوانہ، پھر وہ کارکن کہے گا، پھر وہ مرید کہے گا، پھر وہ مقتدی کہے گا، کئی نام دے لو اس کو۔ وہ کہے گا یا اللہ اچھا اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا نا، میں تیرے آگے ایک ریکویسٹ رکھتا ہوں، ایک ریکویسٹ رکھتا ہوں۔ کیا؟ وہ کہے گا اللہ ایک مرتبہ اس کو بھی دنیا میں بھیج اور مجھے بھی دنیا میں بھیج، ہم دونوں دنیا میں جائیں۔ میری یہ حسرت ہے، جس طرح آج یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کارکن نہیں تھا، یہ میرا مرید نہیں تھا، یہ میرا مقتدی نہیں تھا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، جس طرح یہ آج کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا، میں چاہتا ہوں اس تکلیف سے جو میں گزرا ہوں میں ایک دفعہ دنیا میں جاؤں اور میں بھی دنیا میں جا کر اس کو پہچاننے سے انکار کر دوں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ عدم پہچان کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ صرف ان کی حسرت ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے وہ دونوں ہی نہیں نکلیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک بچ جائے گا اور ایک پھنس جائے گا، نہیں، دونوں ہی آگ میں جائیں گے اور دونوں ہی آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اس دنیا میں چھوڑ دو، آخرت میں نہیں چھوٹیں گے۔ کسی کے پیچھے لگ کے شریعت کے احکامات کو پامال نہ کرو، یہ جن کے پیچھے لگ رہے ہو یہ قیامت والے دن تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے۔ آگے اللہ رب العزت سورہ فجر میں کیا آیت پڑھتے ہیں؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ دنیا کے اندر وقت کی قیمت کو جانو، گزرتے ہوئے لمحات، اور اب یہ جو اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص مسجدوں کے نمازیوں کو، دیندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ کیا اچانک اموات دیکھ نہیں رہے؟ پتہ چلا جی 4 دن پہلے بالکل درست تھا، 4 دن کے اندر وہ جو ہے موت کے گھاٹ پہ اتر گیا۔
کئی ایسے میرے پڑوس میں واقعہ ہوا. میرا بچپن کا دوست، عمر میرے سے 2-4 سال زیادہ ہوگی، 38-39 سال عمر ہوگی. 4 سے 5 دن کے اندر پھیپھڑے جواب دے گئے اور اللہ کو پیارا ہو گیا. دنیا کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 23 سنیے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن، جس دن انسان کو نظر آئے گا حقیقت، نصیحت، اس دن پتہ لگے گا یہ نصیحت تھی. اس دن حقائق ظاہر ہو جائیں گے. اس دن انسان کہے گا اے کاش اللہ، اے کاش میں نے دنیا کے اندر اس آخرت کے لیے کوئی نیکیاں کی ہوتی. اے کاش میں نے دنیا میں میں تو ساری زندگی دولت کمانے میں، شہرت کمانے میں، گیمیں کھیلنے میں، اور نہ جانے کیا کیا لغویات، یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ محفلیں، یہ بےہودہ محفلیں، یہ ٹائم کل کرنے میں ہی میں نے ساری زندگی گزار دی. اللہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں گاڑی میں بیٹھ کے نکل جاتا تھا، گانے سنتا تھا. کاش میں نے گانے نہ سنے ہوتے، میں نے ایک دفعہ زبان سے سبحان اللہ ہی کہہ دیا ہوتا. کاش قدمت لحیاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا لو ان عبدا خر علی وجهه في يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعت اللہ لحقره ذلك اليوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان جس دن پیدا ہوا، اس مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جس دن انسان پیدا ہوا اگر اس دن انسان سجدے میں چلا جائے، اللہ کے ہاں سجدے میں چلا جائے، اور ایک دوسری حدیث میں اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر اس کو موت آئے اور موت تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر سجدے میں پڑا رہے. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی. فرمایا لحقرہ ذالک اليوم، اس قیامت کے دن اسے لگے گا اس نے کچھ کیا ہی نہیں. قیامت کے دن اتنی نیکی، اتنی طوالت کے ساتھ پوری زندگی پیدا ہونے، لیکن قیامت والے دن وہ پتہ کیا ہے، وہ کہے گا نہیں یا اللہ کم رہ گیا، اور کرنا چاہیے تھا، اور کرنا چاہیے تھا، اور کرنا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جس طرح وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور جس طرح لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے قیامت کی حسرتوں سے. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 25 تا 34. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ پکڑایا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ میرا حساب آج کے دن پیش نہ کیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں کچھ میرا وجود ہی نہ ہوتا، کاش کہ میرا وجود ہی نہ ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میرا فیصلہ ہی کر دیا گیا ہوتا، میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا، کاش کہ میں ہوتا ہی نہ. ما اغنی عنی مالیہ، یہ کیسا دن ہے، میرا مال مجھے نظر نہیں آ رہا، میری دولت کے انبار، میرے پہاڑ، میرے سونے چاندی کے بڑی ہوئی تجوریاں، میری پراپرٹیاں کیا ہے، ما اغنی عنی مالیہ، وہ مجھے میرا مال نہیں نظر آ رہا، ہلاک عنی سلطانیہ، وہ مجھے میری چودر نے مار ڈالا، ہلاک عنی سلطانی، اور مجھے میری چودر نے مار ڈالا، مجھے میری سرداری نے مار ڈالا، مجھے میرے فخر نے مار ڈالا. خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑو اس کو اور باندھو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر جکڑ کر زنجیروں کے اندر پھینک دیا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر سے اس کو باندھ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی
طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانے کھلانے پر لوگوں کو توجہ نہیں دلاتا تھا، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس دن۔ لیکن یہ اس دن صرف حسرت ہوگی، کاش میں نہ ہوتا، کاش میرا وجود نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اس دن حقائق آشکار ہو چکے ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 49 جو آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ایسے کتاب کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ایسے کتاب ہم سمجھتے تھے جب یہ یو ایس بی اور جب یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی نا، تو چھوٹے ہوتے ہم جب پڑھتے سنتے تھے سمجھتے تھے یار پتہ نہیں کتنی بڑی کتاب ہوگی ہماری پوری زندگی کی، جو لا کے ایسے رجسٹر سامنے رکھا جائے گا۔ آج سمجھ آیا کہ ایک نہیں کروڑوں زندگیاں، بس ایک سکرین لگا کر ایک یو ایس بی لگا دی جائے تو بتائیں کروڑوں زندگیوں کے حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ٹیکنالوجی، اس رب رحمان کی ٹیکنالوجی، اس رب رحمان کا طریقہ کار کیا ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب ایسے سامنے کھڑی ہوگی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ، اور جب مجرم اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ایسے پڑھ رہے ہوں گے، گزر رہی ہوگی، ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا، کیا کہیں جب پڑھیں؟ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، مجرم پتہ کیا کہیں گے؟ ہوئے مارے گئے، آئے مارے گئے، اس کتاب نے تو میرا ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا، میں نے تو رات کو اندھیرا کیا تھا، میں نے تو کیمرے بھی بند کر دیے تھے، میں نے تو دروازے کو تالا لگایا تھا، میں نے تو باہر گارڈ کھڑے کیے تھے، اور میں نے وہاں پر گناہ کیا، ہائے افسوس اس نے ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، میرے چھوٹے بڑے کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑے، الا احصاها، مگر ان کو لا کر آج میرے سامنے پیش کر دیا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اپنے سارے اعمال اپنے سامنے پائے گا، لیکن اس دن سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ وہ کہے گا کاش نہ ہوتا، لیکن سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اللہ تعالیٰ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، جب انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا کہے گا اللہ کاش، اللہ کا کیا کر، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، کہے گا اللہ تیری مہربانی لے جاؤ۔ جب آپ نے دیکھا جب کسی چیز کو انسان فیس نہ کر سکتا ہو، جب کسی چیز کا انسان سامنا نہ کر سکتا ہو، تو انسان کیا کہتا ہے؟ لے جاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے نہ دکھاؤ، کہتا ہے نا، مجرم لوگ کہتے ہیں نا دنیا کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت والے دن ایک منظر ایسا ہوگا، ایسے مجرم کھڑا ہوگا، ہم اس کے سامنے نامہ اعمال چلائیں گے، کہے گا یا اللہ نہیں میں نہیں دیکھنا، لے جاؤ دور لے جاؤ اس کو، کاش اس کے اور میرے درمیان اتنی دوری ہو جائے میری نظر بھی نہ اس پہ ہو۔ یہ حسرت قیامت والے دن انسان اپنے نامہ اعمال سے دوری کے لیے کرے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے کچھ ترغیب دلائی کہ قیامت والے دن اتنی حسرتیں ہوں گی نیکیوں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تفرغ من دلوک فی اناء المستسقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ سے ڈر جاؤ، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے ڈول سے کسی کو پانی بھی پلانا ہو پیاسے کو تو اس نیکی سے بھی محروم نہ رہا کرو، یہ نیکی بھی کر جایا کرو۔ پھر فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اپنی کسی نیکی کو دنیا کے اندر حقیر نہ سمجھو، قیامت والے دن ان نیکیوں کا اہمیت کا پتہ چلے گا۔ کسی دوست سے ملو نا تو اس سے ایسے سلام لو نا، تو چہرے کو ایسے پھیر نہ لیا کرو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر چہرے سے ملا کرو، اس کو بھی اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کے طور پہ لکھ دیتا ہے۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بہت پیارا ہے،
وہ اگرچہ ہمارے موضوع سے تو اتنا متعلق نہیں ہے، لیکن میں جب یہ لکھ رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ وہ بھی آپ کو سناؤں. بہت پیاری بات ہے یہ اسی حدیث کے آگے کہ جب نبی فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، تو اس کا آخری ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی تیرا کوئی دوست، اگر کبھی تیرا کوئی رشتہ دار، اگر کبھی تیرا کوئی چاہنے والا، اگر کبھی تیرا کوئی لنگوٹیا، اگر کبھی تیرا کوئی ہم نشین، کوئی ہم راز، اگر کبھی تیری اس کے ساتھ انبن ہو اور وہ تجھے کہے کہ مجھے پتا ہے تو وہی ہے نا جس نے فلاں وقت فلاں کام کیا تھا، اگر کبھی کوئی تجھے تیرے کسی پوشیدہ گناہ، کسی پوشیدہ عیب، کسی پوشیدہ کمزوری پر تانا دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدلے میں تو اس کے پوشیدہ راز پہ اس کو تانا نہ دینا، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا کر دے. چھوٹی بات ہے بتائیں، جب آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ ویسے ہی کہہ رہے منو بھی پتا ہے تو کتا کو صوفی پتہ نہیں بھی اس کو چارے کہ کوئی گناہ کا، دو چار الزام ویسے ہی لگا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ اس نے مجھے برا کہا، اس کی ایسی کی تیسی، یہ جائے گا کہاں. لیکن جو خاموش رہ گیا وہ قیامت والے دن جنت پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ بات بھی، یہ حدیث بھی اسی ترغیب میں ارشاد فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی پڑے تو وہ بھی کرو، اگر ایک کھجور کی طاقت بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ کھجور کی نیکی بھی انسان کے نامہ اعمال میں شامل ہو کے اس کی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گی. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان ایک حسرت یہ بھی کرے گا، یا لیتنا، اے کاش، اللہ اے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. تیری باتیں سن کے ہمیں لگتا تھا کہ بس ایویں ہی ہیں مولویاں دیاں گلاں نے، اے پاگل نے لگے رہندے نے، یہ بس ایویں باتیں ہی ہیں. نہیں، اللہ یقین آ گیا، ایک مرتبہ بھیج دے، تیری آیتوں کا دوبارہ انکار نہیں کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اس بات کو ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان کی ضد اور ہٹ درمی کی ایک بہت بڑی علامت ہے. سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا، یہ کہتا ہے نا انسان کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نے جو برے اعمال کیے دوبارہ نہیں کروں گا. اول تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ابھی دیکھ لو ایسا ہونا ممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ظالم ہٹ درم اور ضدی لوگ ہیں نا، اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیں یہ دوبارہ ویسے ہی کام کریں گے جیسے پہلے کر کے آئے. اس لیے کہ یہ جو پہلی دفعہ اپنے آپ کو دنیا کی رونق اور رعنائیوں سے نہیں بچا سکا وہ دوسری دفعہ کیسے بچائے گا. جسے پہلی دفعہ ہماری باتوں کے اوپر یقین نہیں آیا، دنیا کے اندر کیا انسان کو اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ کیا مختلف طریقوں سے انسان کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، آخرت کے دن جی اٹھنا ہے، اس دن نامہ اعمال گلے میں ڈالا جائے گا، نامہ اعمال پکڑایا جائے گا؟ کیا دنیا میں یہ ساری باتیں ہم سنتے نہیں ہیں؟ پھر بتائیں اثر ہوتا ہے؟ جس پر دنیا میں یہ سارا کچھ سن کے پہلی مرتبہ اثر نہیں نہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو دوبارہ بھی اگر دنیا میں بھیج دیں اس پر پھر بھی اثر نہیں ہونے والا. یہ دوبارہ جا کے دنیا میں ویسے ہی کام کرے گا جیسے پہلے کرتے آیا. لیکن اب ہم دوبارہ یہ موقع کسی کو دینے والے نہیں ہیں. یہ تو تھی قیامت کی حسرتیں. اور ایک آخری حسرت اس حدیث کے ضمن میں ہم سن لیتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100،
کہ رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। वो बड़ी क़यामत तो बाद में आनी है, जो मर गया उसकी क़यामत शुरू। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, दुनिया में करता रहा कर, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, जब उनमें से किसी एक के पास मौत आई, क़ाल रब्बिरजिऊन, कहने लगा अल्लाह तेरी मेहरबानी, अल्लाह नहीं अभी नहीं मरना था, काश रोक दे थोड़ी देर वापस पलट दे, अभी नहीं मरना चाहता था, अभी तो बड़े पैसे थे जो देने थे, अभी तो बड़े मामलात थे जो करने थे, अभी तो फलाने का भी हक मारा हुआ है, फलाने का भी मारा हुआ है, फलाने के भी देने थे, फलाने से भी मामला करना, फलाने को ये नुकसान पहुंचाया, फलाने को ये पहुंचाया, बहुत सी बातें तो मैंने किसी को बताई नहीं, अल्लाह नहीं अभी ना मार। अल्लाह ताला कहता है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, कहेगा अल्लाह काश थोड़ी सी नेकियां और कर लेने दे, काश थोड़ी सी नेकियां और कर लेने दे। लेकिन जब मौत का वक्त आ गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमारे भेजे हुए फरिश्ते को गलती नहीं लगती। ये जो कहानियां बनाई हुई है ना जी, उसके पास आया था और उधर चला गया है, उसके पास गया, रूह तो उसकी निकालनी थी, निकाल किसी और की ली, और फिर पता चला नाम मिलते थे और फिर वापस कर दिया। ये सब कहानियां हैं, कहानियां। अल्लाह ताला कहते हैं जब हमारा भेजा हुआ फरिश्ता आता है, ना उसको गलती लगती है, ना वो लेट होता है, ना उसको गलती लगती है, ना वो ताकीर करता है। वो जब सरहाने पे आके बैठ जाता है ना, और नाखूनों से रूह ऐसे हल्की 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 निकलने लगती है ना, फिर हम कहते हैं कल्ला इज़ा बलगतित तराक वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। फिर तुम कहते हो हम, वो उस वक्त मरने वाले की कैफियत क्या होती है? तुम एक बेटा इधर खड़ा है, बाप इधर खड़ा है, वो इधर खड़ा है, पता चला जी इस घर में 4 डॉक्टर थे, इस घर में इसका बेटा भी डॉक्टर, इसकी बहुएं भी डॉक्टर, इसकी बेटियां भी डॉक्टर, अच्छा सारे डॉक्टर इर्द गिर्द खड़े हैं। तो वो कह रहा है इसको फलां मेडिसन, वो कह रहा है इसको फलां मेडिसन, वो कहता नहीं वो फलां आखिरी इंजेक्शन, वो कहता है इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ, कोई कहता है सीने पे दबाव डालो, कोई कहता है इसको सांस दो, कोई कहता है वेंटिलेटर पे डालो। ये सारा इस आयत में है। कल्ला इज़ा बलगतित तराक वकील मन राक वज़न्न, तुम कह रहे होते हो वेंटिलेटर, और वो पता क्या कह रहा होता है? वो कह रहा होता है जुलाई का वक्त आ गया, आज कुछ काम आने वाला नहीं। वज़न्न अन्नहुल फिराक, उसे पता चल जाता है जुदाई। जरा उस लम्हे का तसव्वुर तो करें, जरा उस लम्हे का तसव्वुर तो करें कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है, आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं, फरिश्ता सराहने पे बैठा है, आप जिंदा अभी मरे नहीं। ये जिंदा इंसान की बात हो रही है, ये जिंदा इंसान की बात हो रही है कुरान में, मरे हुए की नहीं। अभी आप जिंदा हैं, लेकिन आप कितने बेबस हैं कि आपका बेटा आपकी मदद करना चाहता है, आपकी बीवी आपकी मदद करना चाहती है, आपका बाप आपकी मदद करना चाहता है, फरिश्ता सराहने पे बैठा हुआ है, धीरे धीरे रूह कदमों से निकल रही है, वो अपनी पुकार में लगे हैं, और आप क्या कह रहे हैं? वो सुन नहीं रहे। आप कह रहे हैं वज़न्न अन्नहुल फिराक, आप कह रहे हैं नहीं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मेरी जुदाई का वक्त आ गया है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और पिंडली से पिंडली टकरा जाती है और वो अपने रब के पास पहुंच जाता है। इंसान, ऐ इंसान, सुनो क़यामत में अल्लाह ने कहा ऐ इंसान, अगर तुझे ये लगता है कि तेरे ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, अगर तुझे ये लगता है कि तुझे कोई हरा नहीं सकता, अगर तुझे ये लगता है कोई हरा नहीं सकता, तो फिर एक काम कर, जब तेरी गोद में, तेरे हाथ पे, तेरे सामने तेरा बेटा, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा अपना प्यारा पड़ा होता है, और हम उस नहनु अक़रबु इलैहि,
ہم اس وقت اس مرنے والے کے تجھ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے سینے سے لگا ہے, تجھے لگتا ہے کہ تو اس کی چارپائی پہ کھڑا ہے, لیکن ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. اسے پتا ہوتا ہے, تجھے پتا نہیں ہوتا. اگر تجھے لگتا تھا تو آج اس روح کو روک کے دکھا نا. اس مرنے والے کی روح جو ہم نکال رہے ہیں روک کے دکھا. آج تک کوئی مرنے والے کو روک نہیں سکا, اور آج تک جس کو اللہ نے بچایا اسے کوئی مار نہیں سکا. اور ایک دن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک دن تو وہ بھی اللہ نے لانا ہے جب سب کو فنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حکم دے گا اپنی کبریائی, اپنی عظمت, اپنے جاہ و جلال اور اپنی ہمیشہ رہنے والی ذات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ حکم کل من علیہا فان, اللہ تعالیٰ حکم دے گا سب مر جاؤ, سب مر جاؤ. انسان, جنات, فرشتے, حشر, ہر چیز جس کے اندر زندگی ہوگی. قیامت کے دن ایک وقت آئے گا جس کے اندر زندگی ہوگی, ہر چیز کو اللہ رب العزت موت دے دے گا. پھر پوچھے گا این الجبارون, اور بھئی کہاں ہیں, کہاں ہیں جو کہتے تھے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. کہاں این المتکبرون, کہاں ہیں جو اکڑ کے چلا کرتے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے, بتاؤ کہاں ہیں. کوئی آواز نہیں آئے گی. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا آج کے دن بادشاہی اللہ کی ہے, آج کے دن بادشاہی اللہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے جو ہوش میں آئے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جب ہوش میں آؤں گا, یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں کیا دیکھوں گا, میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے ایسے تھامے ہوئے رہے, گھبرائے ہوئے, تھامے ایسے عرش کو پکڑا ہوا ہے. موسیٰ لاڈلے پیغمبر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, لاڈلے پیغمبر, وہ لاڈلا بھی اس دن اللہ کے عرش کو پکڑ کے کہہ رہا ہوگا ربی نفسی ربی نفسی, اللہ نہیں آج میں اپنی جان جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ جو کوہ طور کے اوپر ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کر لیا نا, تو جو کوہ کر نہیں سکے لیکن ایک تجلی کا ظہور ہوا, تو وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوہ طور کی بے ہوشی تھی نا وہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی نہ ملی ہو کیونکہ پہلے ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہو, یا جلدی اس لیے ہوش میں آ گئے کہ پہلے ایک دفعہ ان کو بے ہوشی جو وہاں پر جو ہے وہ موت کو بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہو چکی, تو اس لیے پہلے ہوش میں آ گئے کہ ایک دفعہ وہ اس پروسیس سے گزر چکے تھے. یہ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اظہار خیال کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.